ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اولاد ہمارے پاس اللہ کی جہاں پر نعمت ہے وہیں پر اللہ کی امانت ہے۔ یہ اولاد اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اولادوں کی مستقبل کا فکر کرنا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل شاید کہتے ہیں موت سے پہلے کی زندگی کو۔ حضرات، مستقبل جس طرح موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایسے ہی مستقبل موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بھی مستقبل ہے، اور حقیقی مستقبل وہی ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ایمان والوں میں ہوگا کہ بے ایمانوں میں ہوگا؟ اچھے لوگوں میں ہوگا کہ برے لوگوں میں ہوگا؟ ہم اپنی اولادوں کے مستقبل کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مستقبل کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے۔ مستقبل کا تعلق جیسے دنیا کے ساتھ ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی ہے۔ آپ تمام نبیوں کو دیکھیں، جن جن نبیوں کی دعائیں اولاد کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں نقل کی، وہ اللہ پاک سے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ پاک سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد اور میری بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد چاہیے لیکن نیک اولاد چاہیے۔ یہ اولاد وہ نعمت ہے، اگر یہ دعا کرے اپنے والدین کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک انسان جنت میں ہوگا، اچانک اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا میں تو فوت ہو چکا ہوں، میرا درجہ جو اوپر والا کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ حضرات، یہ جو اولادیں ہیں نا، آپ دیکھیں اولاد جب نماز پڑھتی ہے، اگر ہماری اولاد ہوگی نمازی، وہ کیا کہے گی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ہمارے لیے دعا کرے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولادیں بھی ان کے ایمان میں ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ حضرات، یا والدین زیادہ نیک، اولاد اتنی نیک نہیں، یا بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو اتنا نیک نہیں بن سکا، قرآن کا حافظ یا اچھا ناظرہ پڑھنے والا یا قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھ سکا، لیکن اپنی اولاد کو اچھا قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا دوں، ترجمہ پڑھا دوں، قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کر دوں، اچھی جگہوں پر اس کو لے کر آیا، اولاد زیادہ نیک ہو گئی۔ حضرات، علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن اولاد کا جو مرتبہ مقام ہوگا، اللہ پاک والدین کو بھی اولاد کو خوش کرنے کے لیے جنت میں وہاں پر ہی پہنچا دیں گے۔ پھر احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو اپنی اولاد پر محنت کی۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں اور قبریں پھٹتی ہیں اور ان قبروں میں سے مردے نکلنے کے بعد کچھ اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں کیا اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں غور و خوض کر ہی رہا تھا
کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر میں سے ایک بابا جی نکلے اور وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کچھ بھی نہیں اٹھا رہے. میں چلتا چلتا ان کے پاس آیا، میں نے کہا بابا جی یہ کیا اٹھا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ کہنے لگے جب ایمان والے کہتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ ہمیں بخش دے، تمام ایمان والوں کو بخش دیں، میرے والدین کو بخش دیں، اللہ پاک وہ ثواب تقسیم کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے حصے کا وہ ثواب اٹھا رہے ہیں. کہا کہ بابا جی آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا تھا، وہ روزانہ پورا قرآن پڑھ کے مجھے بھیج دیتا ہے. ہم اپنی اولادوں کو اس سطح پر تیار کریں کہ دنیا کے اندر ہماری موجودگی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے فرما بردار ہوں، ہماری عزت میں اضافے کا ذریعہ بنے، ہمارے بڑھاپے کا واقعتاً سہارا بنے. آپ کے مولانا صاحب یہ کیسے ہوگا؟ حضرات اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اللہ تعالی سے دعا، کہ ہم والدین اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اللہ پاک سے مانگیں کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے. یہ نبیوں کی سنت ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو پہلا درجہ یہی ہے، ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ایمان میں آگے بڑھنے والا بنا دے، ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے. حضرات جب اللہ پاک ہماری یہ دعائیں قبول کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک ہماری اولادوں کو اچھا ماحول عطا کرتے چلے جائیں گے. اور دوسرے نمبر پر اولادیں نیک ہو جائیں، اللہ کی فرما بردار بن جائیں، ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا اور عزت میں اضافے کا ذریعہ بن جائیں. اس کا فائدہ، اس کا ذریعہ کیا بنے گا؟ حضرات اس کا ذریعہ ہوگا ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں فکر مندی کرنا، جیسا کہ آپ سارے آئے بیٹھیں گے. آپ کیوں آئے بیٹھیں گے؟ کہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں. آج آپ کو مولانا عبداللہ صاحب نے بلوایا کہ بھئی آپ آئیں، آپ نے جو اپنے بچوں کے بارے میں ہم پر اعتماد کر کے ہمارے پاس بھیجا، ہم آپ کو سنواتے گئے ہم آپ کے بچوں کو کس طرح قرآن مجید، نماز، کلمے، مختلف ایمانیات میں سے چیزیں سکھا رہے ہیں. ذرا ایک مرتبہ آئیں. حضرات اس معنی میں آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجا بلکہ بلانے پر خود بھی آئے بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں جو اولاد کے حقوق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، ان حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کرنا، اولاد کو سکھانا. اللہ جل جلالہ کی عظمت کیا ہے، رحمت دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام کیا ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے. اولادوں کو سکھانا یہ ذمہ داری ہے ہم والدین کی، یا خود پوری کریں یا ان کی انگلی پکڑ کر کسی اچھی جگہ پر ان کو بٹھائیں. کہ ہمیں تو اتنا نہیں پتا، قاری صاحب آپ ہی ہمارے بچوں کو نماز سکھائے دیں، قاری صاحب آپ ہی ہمارے بچوں کو اللہ کا تعارف کروا دیں. حضرات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم والدین کے ذمے اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں، دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں. نمبر ایک ان کی جسمانی ضروریات کا خیال کرنا، نمبر دو ان کی روحانی ضروریات کا خیال کرنا. آج ہم معاشرے میں اپنی اولادوں کے بارے میں، جسمانی ضروریات کے بارے میں تو فکر مند ہیں کہ ان کا لباس اچھا ہونا چاہیے، ان کا مکان اچھا ہونا چاہیے، ان کی سواری اچھی ہونی چاہیے. لیکن جب بات آتی ہے اولادوں کی روحانی تربیت کے حوالے سے کہ اللہ جل جلالہ کا تعارف کروایا جائے،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، وقار، رفعت ان کے دلوں میں پیوست کی جائے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنا ان کو سکھایا جائے، نبی علیہ السلام کے اصحاب، نبی علیہ السلام کی آل اور آخرت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے، تو اس کے بارے میں ہم والدین تقریباً غافل ہیں۔ جسمانی ضروریات کا تو بھرپور خیال کر رہے ہیں، مکان، لباس، جس طرح ہمارے ذمہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنا، اخلاقی روحانی ضروریات، اخلاقی روحانی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم صرف جسمانی ضروریات پر توجہ دیتے ہیں اور روحانی اخلاقی ضروریات کے لیے کوئی انتظام جب پورا خاطر خواہ نہیں کرتے، پھر بچے روحانی اخلاقی تربیت کہاں سے لیتے ہیں؟ میڈیا سے۔ کارٹون جب دیکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں بچوں کے جتنے معروف کارٹون ہیں اکثر ہندوؤں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ 10 منٹ 20 منٹ نکالیں، جو کارٹون عام طور پہ مشہور ہیں چھوٹے بچوں میں، مثال بھیم ہے، موٹو پتلو ہے، نوبیتا، جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ 10 منٹ نکال کر دیکھیں، ان کارٹونوں میں سے 3-4 قسطیں آگے پیچھے کر کے دیکھیں، آپ کو ہندوؤں کے تمام تہوار ملیں گے۔ ہولی پر بھی ملیں گے کارٹون، دیوالی پر بھی ملیں گے کارٹون۔ وہ بچہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ زبان بھی ہندی ہے، ان کی مذہبی تعلیمات، مذہبی تعلیم کی ترغیب بھی آپ کو اس میں مل جائے گی۔ کبھی غور کر کے دیکھیں تو صحیح، بچہ جن چیزوں سے متاثر گئے، ایسے سوال بچے اٹھاتے گئے، بابا جی شادی آپ کہتے ہیں ہو گئی، کھانا کھل گیا، ابھی تک 7 چکر تو لگائے نہیں آگ کے گرد، شادی کیسے ہو گئی؟ بچے نے تو میڈیا پر دیکھا ہی وہ ہے، جو بچے نے دیکھا وہ اس کے دماغوں میں پیوست گئے۔ حضرات آج ہماری نسل سوشل میڈیا کے حوالے ہو گئی، جو وہ وہاں پر دیکھیں گے، پکی بات ہے وہ وہی چیزیں، جبکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے پہلے جو خاوند تھے ان سے ان کے ایک بیٹے تھے، نبی علیہ السلام سے جب ان کا نکاح ہوا، وہ بیٹے بھی نبی علیہ السلام کی تربیت میں آ گئے، چھوٹی عمر تھی ان کی، نبی علیہ السلام سے کھانا کھانے لگے، جس طرح چھوٹا بچہ پوری پلیٹ میں ہاتھ گھماتا گیا، انہوں نے بھی ہاتھ گھمانا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے ان کو آداب سکھائے، کیا فرمایا؟ جب کھانا کھاتے ہیں قل سم اللہ، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، سامنے سے کھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب بچہ چھوٹی عمر سے بڑی عمر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے تو اسلامی آداب اس کو آہستہ آہستہ سکھانے چاہیے، وہی عمر اس کی سیکھنے کی ہے۔ جب ہم اس وقت بچوں کو اسلامی آداب، ہمارے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں سکھائی نہیں سکھاتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے کی عادتیں پکی ہو جاتی، بڑا ہو گیا، اب ہم بچے کو سکھانا بھی چاہتے ہیں، وہ نہیں سیکھتا، باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ ان کا فائدہ نقصان دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی گھر میں داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم اور دعا پڑھی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اتنی دیر لگی۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے شیطان کہتا ہے اب میں اس گھر میں رات نہیں گزار سکتا، اتنا کہنے سے بچہ دسترخوان پہ بیٹھا، ہم دسترخوان پہ بیٹھے، صرف اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان کہتا ہے اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ بچے کی اگر عادت بن گئی، ہم خود بنا دیں یا بھیج دیں، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کی اور کتابوں میں بھی تشریف فرماتے دسترخوان پر کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، کھانا اٹھانے لگا، نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، کھانا اٹھانے لگی، نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ میں کتنے ہاتھ ہیں؟ فرمایا کہ حضور بتا دیں۔ فرمایا کہ لڑکی لڑکا ان کے تو ہیں، ان کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے، وہ یہ کھانا اٹھانے کے لیے آیا تھا۔
کہ انہوں نے تو بسم اللہ پڑھ لینی ہے، بچہ تیار کر کے لایا اپنے ساتھ، اس نے بھی یہ کھانا کھانا تھا۔ اور حضرات آپ کو میں بتاؤں کہ ایک روایت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ دو شیطانوں کی ملاقات ہوئی، ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نہایا ہوا، تیل لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی، کپڑے صاف ستھرے، ایک دبلا پترا نحیف کمزور جو موٹا تازہ تھا، وہ دبلے پتلے سے پوچھنے لگا بھائی تجھے کیا ہوا، تو اتنا بیمار اور کمزور ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی کیا بتاؤں، جس کے ساتھ میں ہوں نا وہ ہر کام سے پہلے دعا پڑھتا ہے۔ اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، وہ کھانا کھانے لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیت الخلاء میں جانے لگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بیت الخلاء میں شیطان قسم کے جنات رہتے ہیں، جو بندہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا اس کو تنگ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے غفرانک، باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، سونے لگتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ لیتا ہے، اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور دعا پڑھتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اس کے کسی کام میں شرکت نہیں کر سکتا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ جاگنے میں، جس کی وجہ سے میری یہ صورتحال ہے۔ کہا کہ تم اتنے موٹے تازے ہٹے کٹے کیسے ہو؟ اس نے کہا جس کے ساتھ میں ہوں نا وہ کسی کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا، میں اس کے کھانے میں بھی شریک، اس کے سونے میں بھی شریک، اس کے پینے میں بھی شریک۔ تو حضرات آج اگر آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں پر کہ یہاں پر بھیجتے ہیں، قاری صاحب ان کو سکھاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کو سنوایا بھی جائے گا کہ آپ کے بچے جو یہاں پر سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں۔ حضرات ہم یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا حق تو انسان کی طرف شادی سے بھی پہلے متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو مولانا صاحب شادی سے پہلے کون سا حق اولاد کا ہوتا ہے؟ مرد یہ دیکھے کہ جس عورت کے ساتھ میں شادی کر رہا ہوں کیا یہ میری اولاد کی اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے یا کہ نہیں۔ لڑکی یہ سوچیں جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے کیا یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے اچھا باپ ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے شادی سے پہلے تو ہم نے پہلا حق ادا کر دیا، اور اگر لڑکے کی سوچ یہ ہے کہ خوبصورت ترین ہی لڑکی ہو بس اور کوئی شرط نہیں، اور لڑکی کی یہ ہے کہ امیر ترین آدمی ہونا چاہیے اور کوئی شرط نہیں، گویا کہ پہلا حق تو ہم نے گنوا دیا، اولاد کا ضائع کر دیا۔ اور اولاد کے حقوق میں سے جہاں پر یہ حق ہے کہ لقمہ حلال ان کے منہ میں رکھا جائے، جہاں پر یہ حق ہے ان کے ساتھ پیار محبت کی جائے، وہیں پر حضرات اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہترین صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی کوشش کرے۔ تو میں نے بتایا کہ تعلیم و تربیت کے لیے کیا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ تو نے اولاد دی ہے اس کو زندگی عطا کر، اے اللہ تندرستی عطا کر، یا اللہ اس کو نیک بنا دے، یہ تیری بھی حیا کرے میری بھی حیا کرے، یہ تجھے جانتا بھی ہو تیری بات مانتا بھی ہو، یہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی ہو، ان کے ساتھ محبت اور اتباع کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ ہم یہ دعائیں مانگیں، اپنے گھر والوں کو کہیں کہ اولاد کے لیے والد کی جو دعا ہے نا، والد کی دعا اللہ پاک اولاد کے حق میں ایسے قبول کرتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول کرتے ہیں، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو ویسے ہی اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ تو حضرات پہلے نمبر پر تو دعا ہی ہے کہ رو رو کر اللہ پاک سے اپنی اولادوں کو نیک بنوانے کے لیے دعائیں کرنا، اور دوسرے نمبر پر جہاں پر یہ نہیں کہ لقمہ حلال ہونا چاہیے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ اچھی جگہ پر ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ حدیث کو اٹھائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آتے سر پہ ہاتھ پھروانے کے لیے اور نیکی کی دعا کے لیے، خود بھی دعا دوسروں سے بھی دعا اور تعلیم و تربیت کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک اس کا فائدہ کیا کریں گے، ہماری اولادوں کے انشاءاللہ نیک بنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان اور اللہ پاک ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ان کی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی کامل محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔